بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ بنیادی طور پر تو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ میں عمران خان کے خلاف کیا ہو رہا ہے، یا امریکہ اب عمران خان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اور اس بارے میں کئی دنوں سے میں سوچتا ہوں اور پھر خاموش رہتا ہوں۔ مجھے بہت ساری باتیں پاکستان کے خلاف کسی منصوبے کا حصہ لگتی ہے۔ بس ایک فکر کہ بہت کچھ مجھے پاکستان کے خلاف منصوبے کا حصہ لگتا، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ امریکہ نے بار بار کہا کہ ہم کوئی سازش نہیں کر رہے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل اور اداروں نے 2 بار کہا کہ کوئی سازش نہیں تھی، لیکن عمران خان نیشنل سیکیورٹی کونسل اور اداروں کے اس بیانیے کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے۔ وہ خود کو ریاست، عدالتوں، اداروں سے ابو سمجھتے ہیں۔ اس کی وجوہات آپ تلاش کیجئے گا کہ یہ ایٹیچیوڈ عمران خان کا کیوں ہے، یا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کیا واقعی سب کچھ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ عمران خان ان سے سنبھل لے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی نے کال دی کہ تمام الیکشن کمیشنز کے دفاتر کے باہر احتجاج ہو۔ 150، 200، 300 لوگ آئے، احتجاج کیا اور چلے گئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان احتجاج کرنے والوں سے کئی گنا زیادہ پولیس لگا دی تھی، اور شاید آدھے سے زیادہ اسلام آباد یا پاکستان کے صحافی تھے جو اسلام آباد میں اکٹھے۔ کیا تعداد ہوئی اور کیا احتجاج ہوا اور کیا اسٹرینتھ ہوئی۔ عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ میں 30 لاکھ لوگ اسلام آباد لاؤں گا۔ اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں جو شو کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں 10 لاکھ لوگ لاؤں گا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ کیوں کہا تھا۔ ہمارے پاس ایک ادارے میں لوگوں کی تعداد کیا ہے؟ عمران خان نے
شاید انہیں بتانے کی کوشش کی کہ جتنے آپ کے پاس ہیں وہ تو میں ایک کال پر اسلام آباد میں اکٹھے کر سکتا ہوں، اور ظاہر ہے پولیس فورس کی اسلام آباد میں اتنی تعداد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، مثلا وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ابراج جو ہے نا، ابراج گروپ یا ابراج، وہ ابراج کا کرتا دھرتا امریکیوں کے پاس ہے اور وہ بولنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ طوطا ہے جس میں کسی کی جان ہے، اور وہ طوطا ہے جس کو چھڑانے کے لیے پھڑپڑانے کی ضرورت ہے، اور کوئی پھڑپڑا بھی رہا ہے۔ اس سے ذرا الگ چلے جاتے ہیں، امریکہ میں تحریک انصاف رجسٹرڈ ہے، شاید اگر میں صحیح ہوں پوری 100% میں، لیکن شاید ایک سے زیادہ حوالوں سے رجسٹرڈ، جو فارن فنڈنگ کا دھندا تھا اس کے ذریعے، یا اس شیلٹر میں تھا یا اس پردے میں تھا، لیکن اچانک حکومت چلی گئی۔ شاید وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ حکومت یوں چلی جائے۔ سارے اندازے غلط ہو گئے اور سارے منصوبے ادھورے رہے۔ مال اب بھی آ رہا ہے، اور شاید پاکستان کے خلاف لگ رہا ہے، وجود کے خلاف۔ اس سے ذرا لنک کیجیے جو بات میں نے سب سے پہلے کہی۔ اچھا، یہ کون ہے جس کی یہ سوچ ہے؟ یہ کون تھا جس نے روس جانے کی صلاح دی تھی؟ یہ کون ہے جس نے میاں محمد شہباز شریف ان کے وفد کے خلاف مدینہ منورہ میں چور چور کے نعرے لگوا دیے؟ دیکھیے مدینے میں تو اونچی آواز میں بات کرنا بھی، بے سانس بھی آہستہ، نازک ہے بہت کام۔ لیکن کچھ لوگ ان سب باتوں سے، مذہبی باتوں سے اوپر جا کر گالیاں نکالتے رہے، پیچھا کرتے رہے۔ خاص طور پر زین بگٹی کے بال کھینچے گئے۔ یہ جو بلوچستان کے کسی لیڈر کو نشانہ بنانا ہے، یہ بڑا باریک کام ہے۔ اور یہ جو مریم اورنگزیب کو دھکے دیے گئے، یعنی پاکستان کی بیٹی اور پنجاب کی بیٹی کو دھکے دیے گئے، یہ بھی بڑا باریک کام۔ لیکن واپس بلوچستان کی طرف جائیں۔
دیکھیے جب حکومت، موجودہ حکومت تشکیل پا رہی تھی تو بلوچستان کے ایک لیڈر اڑ گئے کہ میں حکومت میں شامل نہیں ہوں، اور بار بار اس بات پر زور دیتے رہے کہ بلوچستان میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ یہ نہ اس وقت پہ اس وقت کہنا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں، یہ سب بڑا بھاری کام، اور اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں۔ یہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ میرا خیال ہے اس پروگرام میں میرے یہ بہت سارے سوالات میں نے اٹھائے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سوالوں کے جوابات نہیں ہیں، لیکن ابھی میں ان کے جوابات ساتھ جان بوجھ کر عرض نہیں کروں۔ وہ جو دعوت ہوئی تھی لاہور میں، اور وہ جو الہان آئی تھی، اس کے اسپانسر میں مرزائی تھے۔ ان کی ڈوریاں کون ہلا رہا؟ اور اگر وہ واقعی دعوت تھی اسے پبلک کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ اب بھی بہت سارے باریک کام ہو رہے ہیں، اتنا مہین کام ہو رہا ہے، اتنے باریک کام ہو رہے ہیں، رب کی پناہ۔ ہمارے ادارے اس پر کام کر رہے ہیں، سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے اور لگا رہتا ہے۔ چلیں کل پھر اس پر بات